ماقبل کی آیت کے اندر بتایا تھا کہ انسان کی کمائیاں مختلف ہیں۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی نیکی کی کوشش کرتا ہے، کوئی بدی کی کوشش کرتا ہے، کوئی نیکی کو بدی پر غالب رکھتا ہے، کوئی بدی کو نیکی پر غالب رکھتا ہے، کوئی رحمان کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے تو کوئی شیطان کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی جنت والے اعمال کر رہا ہے تو کوئی جہنم والے اعمال کر رہا ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ جیسے دن اور رات میں فرق ہے، اور صبح اور شام میں فرق ہے، جس طرح مرد اور عورت میں فرق ہے، بالکل اسی طرح تمہاری کوششوں میں، کمائیوں میں، تمہارے اعمال میں، فطرت میں، طبیعت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب یہ جو فرق ہے، اس کے دو کردار اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک وہ کردار ہے جو نیکی کو بدی پر غالب رکھتا ہے، جنت والے اعمال کرتا ہے، اللہ کی رضا جسے مطلوب ہے، ایک کردار وہ ہے اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ دوسرا کردار وہ ہے جو بدبخت ہے، شقی ہے، بدی کو نیکی پر غالب رکھتا ہے، جہنم والے اعمال کر رہا ہے اور شیطان کو راضی کر رہا ہے، ایک وہ کردار یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس بہرحال وہ جس نے دیا اور ڈرتا رہا، جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرتا رہا اور پھر اللہ سے ڈرتا رہا۔ یہ ایمان والے کی صفت کہ وہ جب اعمال کرتا ہے تو اس پر خوشیاں نہیں مناتا کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، پھر بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ اس سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے دین پر خرچ کیا، یہاں تک کہ نبی کو کہنا پڑا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے، کسی اور کے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائیں گے، میں محمد دنیا میں نہیں دے سکتا۔ حضرت بلال کو 1000 دے کر خریدا، ٹھیک۔ حضرت زنیرہ جو تھی یہ بھی باندھی تھی، انہیں اتنا مارا جاتا کہ چھوڑ دے اس دین کو، لیکن وہ کہتی نہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، لیکن دامن اسلام کو نہیں چھوڑ۔ اسی طرح حضرت عمار اور یاسر، ان سب بڑے بڑے جو صحابہ بنے بعد میں، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑوائے ہیں، غلام تھے۔ واتقى، اور ڈرتا رہا، کیا کرتا رہا؟ یہ ایک صفت ہے۔ دوسرا وصدق بالحسنى، اچھا آتا ایک صفت، واتقى دوسری صفت، جو اپنا مال دیتا رہا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، مجھے فائدہ ملتا ہے یا نہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو ایک دن والد کو پتہ چلا، اس نے کہا بیٹا اگر غلام ہی آزاد کرنے ہیں تو کوئی اچھے، قابل، طاقتور، سمجھدار، پہلوان قسم کے غلام آزاد کرو تاکہ کل تمہاری مشکل میں کام آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا والد صاحب کو؟ کہا میں بغیر کسی دنیاوی لالچ کے میں یہ غلام آزاد کر رہا ہوں، مجھے کوئی لالچ ہے، کسی قسم کا لالچ نہیں ہے کہ میں ایک پائی کا جو فائدہ ان سے سوچوں یا ان سے لے سکوں، اس طرح کا کوئی ذہن ہو، ایسا نہیں۔
محض اللہ کے رضا کے لیے خریدتا ہوں، محض اللہ کے رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ واتقا، اور ڈرتا رہا، انہیں رضائے الہی چاہیے، رضائے مصطفیٰ۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے مقام دیکھیں، مقام صدیقیت کیا ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اور صرف نبی کے لیے پیدا کیا گیا۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف نبی کے لیے پیدا کیا۔ جہاں نبی نظر آتے ہیں وہاں صدیق نظر آتے ہیں۔ اور سمجھ مارے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، نبی کے جب جہاں پر بھی ہوں گے پہلے ابو بکر کا نام، دوسرا حضرت عمر کا۔ وصدق بالحسنى، اور تصدیق کی اس بات کی جو کہ سچی ہے، تصدیق کی بلائی کی، مطلب الذی جاء بالصدق وصدق به، نبی صدق لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، وصدق به، ابو بکر نے اس کی تصدیق کی، نبی نے صدق کو پیش کیا، ابو بکر نے تصدیق کی، ایک ہی تصدیق نے صدیق بنا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ہی تصدیق نے، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے بھی سامنے میں نے اسلام کو پیش کیا اس نے حیل اور حجت سے کام لیا۔ کوئی نہ کوئی، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے دلیل مانگی، معجزات آپ کے سامنے، چاند کے ٹکڑے کرو جی، میرے ہاتھوں میں کیا ہے، یہ گو بولے گی تو میں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ پتھر کلمہ پڑھیں گے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی دلیل کے آپ کی بات کو حق اور سچ مانا۔ تو یعنی طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ وصدق بالحسنى، اور تصدیق کی بھلائی کی۔ تو اب ہم انعام کیا دیں گے؟ یہ 3 صفات ہو گئی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم انہیں آسانی کی طرف لے چلیں گے، چلائیں گے انہیں طرف آسانی کے، مطلب کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن ہم انہیں ان کے لیے اس راستے کو آسان بنا دیں گے، یعنی شریعت طبیعت بن جائے گی۔ شریعت کیا بن جائے گی؟ طبیعت بن جائے گی۔ جیسے ہوتا ہے ایک بندے کی جب مسجد میں آتا خود بخود مسجد کی دعا زبان سے شروع ہو جاتی، واش روم جاتا ہے دعا خود بخود شروع ہو جاتی، عادت بن جاتی ہے نا، مشکل تو نہیں۔ اور بعض بندے وہ ہیں جنہیں لا حول ولا قوت پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، اور جن کی عادت بنی ہے فر یوں زبان پر جاری ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، ہم دین پر چلنا اگرچہ مشکل لگتا ہے لیکن ہم ان کے لیے کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ جیسے حضرت بلال مار کھا رہے ہیں، اچھا ببول کے کانٹے چبوتا تھا یہ امیہ بن خلف ملعون جو ہے نا، ہڈی تک جاتے تھے، اور اوپر سے گرم ریت، سینے پر گرم سل، اوپر سے کوڑے مارنا اور نمبر وار بغیر کسی وقفے کے، آپ اندازہ کریں، لیکن احد کی آواز نکل رہی۔ پھر دین پر چلنا، دین کے لیے سختیوں کو برداشت کرنا کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں ایک من۔ ہم اس کو لے چلیں گے طرف آسانی کے، مطلب انہیں جنت کی طرف لے جائیں گے جہاں کوئی مشکل ہے، جہاں کوئی غم، پریشانی، دکھ، تکلیف نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ جنتی ہے، اور ابو بکر جنتی۔ یہ جنتی کے صفات تھیں، یہ اس کردار کا ذکر تھا جس نے بخل سے کام نہیں لیا، جس نے کنجوسی سے کام نہیں لیا، جو کچھ تھا نبی پر اور دین کے اوپر نچھاور کر دیا، ہر چیز قربان کر دی۔ اب دوسرا کردار، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اس کی بھی 3 صفات اللہ نے بیان کی ہیں، بری خصلتیں بیان کی ہیں۔ بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا، جس نے کیا کیا، اور بخل کے بارے میں اس دن بھی میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، بعید من الناس بعید من الجنہ بعید من اللہ قریب من النار، یعنی جو بخیل بندہ ہے وہ جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، اور جہنم کے
قریب، سخی اللہ کے بھی نزدیک، لوگوں کے بھی نزدیک، جنت کے بھی نزدیک اور جہنم سے دور۔ تو بہرحال جس نے بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہی اختیار کی، بخیل ایسا جوڑ کر جوڑ رہا ہے لیکن کہیں پر خرچ نہیں کر۔ اب اس سے بڑھ کر بخل کیا ہوگا؟ خلق خدا بھوک سے تڑپ رہی ہے اور چینی جو ہے نیچے زمینوں میں سٹور کیا ہوتا ہے، گندم کو وہاں سٹاک کیا ہے، ایسا ہی ہے نا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی، پھر مہنگا کر کے لا کر دینا۔ اب جو بندہ 50 روپے کا آٹا نہیں خرید سکتا وہ 150 کا کیسے خرید؟ بخل ہے یا نہیں؟ یہی امیر پھر 4-5 بورے کسی کو دے کر نا اپنا نام پیدا کرنے کے لیے وہ تصویریں کھنچواتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتے اور اخبار کی جو ہے پہلے صفحے کے اوپر چھاپ دیتے ہیں کہ فلانے پر چیک تقسیم ہو رہے ہیں اور فلانے نے یہ کیا۔ مہنگائی پیدا کرنے والے یہی وہ خبیث ہیں، یہی وہ سانپ ہیں، یہی وہ بچھو ہیں، اور اب اپنا نام اپنے اوپر باتنا ایسا کرتے ہیں، جب چھاپا پڑتا ہے تو خنزیر سے بھی بدتر یہ لوگ نکلتے ہیں جو خلق خدا کو ترستا ہوا تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، بھوک سے مرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے۔ بخیل، اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بخیل کو دوست مت بناؤ کہ وہ ایسے وقت میں تجھ سے تعلق توڑ دے گا جب تجھے اس کی سخت ضرورت ہوگی، جب اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ تو جس نے بخل سے کام لیا، اب ان کو سامنے رکھے اور موجودہ جتنے وڈیرے ہیں، وڈیرہ شاہی ہے، آپ ان کو سامنے رکھیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچے کسی فقیر کے غریب کے فاقوں سے مر گئے۔ یہ حالت، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ گورنر کراچی کے پراڈھوں میں اس کا وہ گھوم رہا تھا کتا، اور سر باہر نکال کے نظارے کر رہا ہے، اور غریب بیچارے کو سائیکل بھی نصیب، دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں۔ اچھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تیسری بری خصلت کیا ہے؟ پہلی بخل کیا، نمبر 2 وَاسْتَغْنَى، اور اپنے آپ کو مستغنی کیا، پر اسے پرواہی کوئی نہیں، کوئی بھوک سے مرتا ہے تو مر جائے، کوئی کتنا ہی تڑپتا ہے تڑپ جائے، کوئی کتنی ہی دعوت دیتا ہے تو دے لے، لیکن اسے پرواہ، جس کو کہنا کانوں میں جوں تک نہیں رینگی، یہ کیفیت ہے اس کی۔ اللہ ارشاد فرما رہے جس کے لیے کر رہا ہے۔ تیسری وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حق بات کو، سچ بات کو اس نے کیا کیا؟ جھٹلایا، اس کو جھٹلاتا بھی ہے۔ جرت دیکھے، پرلے درجے کا کنجوس بھی ہے، انتہائی بے پرواہ اور لاپرواہ بھی ہے، اور تیسرے کسی کی سنتا بھی کوئی نہیں، کسی کی سنتا بھی، غصہ نہیں چڑھتا ایسے بندے تو کیوں جی؟ ایک کو بخیل ایسا ہو کہ ایک چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لاپرواہ اتنا جس کی کوئی کسی کو خاطر میں، چھوٹا بڑا، اللہ رسول، شریعت، دین، مذہب، کتاب، یہ وہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، پرواہ کوئی نہیں، اور اوپر سے کسی دی مندہ بھی نہیں۔ کتنا مغرور ہوگا آپ اندازہ کریں۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ان قریب ہم اس کے لیے برائی کی طرف چلنے کو آسان کر دیں گے۔ مطلب ایک دوسرا یہ، یعنی ہم اس کو تکلیف کے چیز کے لیے سامان دے دیں گے، وہ کیا ہے؟ جہنم۔ کیا ہے؟ اب ایسا بندہ دیکھیں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پہلے سگریٹ پیتا ہے، پھر چرس پیتا ہے، وہاں سے شراب سے شیشہ کرتے، پھر زنا کی طرف، پھر ڈاکہ کی طرف، ایسا ہی ہے نا۔ اب اس کے لیے وہ راستہ کھل گیا ہے برائیوں والا، اب اس کے لیے گناہ، کیونکہ اس کا دل وہ نقطے لگ کر سیاہ ہو چکا ہے، اب کہیں پر داغ نظر نہیں آتا، تو اب برائی کا راستہ اس کے لیے آسان لگتا ہے۔ برائی کا، ہم کسی کی چیز یہاں پڑی نا اٹھاتے کتنے گھبراتے ہیں کہ ویہ لے گے، تو مزاق بھی اگر کر رہا ہو تو آنکھیں گا پتہ نہیں تم یہ کیا کر رہے ہو، شرمندگی اٹھا۔ اور ادھر جو ہے
نیچے بنین ہے وہاں سے بھی آپ کے پیسے آسان ہوا کہ نہیں؟ جو جس راستے پر چلے گا وہ راستہ اس کے لیے اللہ کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے، مرضی اس کی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو گھاٹیاں ہیں نا، اگر حق کی گھاٹی کے اوپر چڑھے گا تو مزے کرے گا، اگر باطل کی گھاٹی پر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو ایسا گرے گا کہ وہاں سے بچنا ناممکن ہے، پھر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہوگی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اب جس مال کو اس نے جوڑا ہے، میں مال کیوں جوڑتا ہے؟ مشکل میں کام آئے، کیوں جی؟ بینک میں پیسے کیوں رکھے؟ لاکر میں سونا کیوں رکھا ہے؟ گھر میں چھپا کر پیسے کیوں رکھے؟ 100 مشکلات آ سکتی ہیں، کل حالات آ سکتے ہیں، اس میں کیا آئے؟ کام آئے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ برباد ہونے لگے گا۔ کیا ہونے لگے گا؟ جب مر جائے گا ہمارے پاس آئے گا اس کا مال کسی کام، حتیٰ کہ اس کے رشتہ دار بھی اسے قبر میں ایک پائی نہیں رکھیں گے کہ چل کسی کا کام آ جائے۔ ایسا ہوا آج تک؟ نہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا ہوا، نہ ہمارے ہوتے ہوا کہ کسی لاش کے ساتھ پیسے بھی ڈالیں چلو آخرت کام مان گئے، ایسا نہیں۔ وہ قدیم چینی سلطنت کے بادشاہوں کا تھا، پوری سلطنت کے خزانوں سمیت اپنی قبر بنواتے تھے، صرف ایک بادشاہ کا خزانہ دریافت ہوا، اس کے بعد کسی کا نہیں ہوا، اور راستے سے خفیہ بناتے تھے زمین کے اندر دور، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں؟ اپنے ساتھ اپنے سارے خزانے اور اپنے غلاموں کو بھی، اور عقیدہ تھا کہ اگلے جہان میں ہم پھر بادشاہ ہوں گے تو پھر وہ ہمارے کام آئے گا، اور ادھر نوکر چاکر جو یہی ہوں گے، اس طرح اپنے آپ کو۔ لیکن آج ایسا تصور دنیا میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ مر جائے گا، جب مشکل اس پر آئے گی، تباہ اور برباد ہونے لگے گا، تو اس کا مال اس کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا غزوہ احد کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلکا سا اس پر تیر پھینکا تھا، ٹھیک، یہاں ایسی خراش آئی، جس طرح نہیں ہوتا اچانک کوئی شیشہ وغیرہ لگ جائے، خراش سی آتی ہے بندے کو ہلکی سی، اور اس کی آواز ایسے یہ آواز نکال جیسے بیل نکالتا ہے۔ لوگوں نے کہا شرم کر شرم، اتنا بڑا ہٹا کٹا پہلوان وڈیرا سیاڑا بندہ ہو کے تو بیل کی طرح آوازیں نکال رہا ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ نبی کی بات دیکھو، دل سے تصدیق کیسی ہے نبی کی بات کی، لیکن زبان سے اقرار، سب کو پتا تھا آپ علیہ السلام سچے ہیں، دل سے مانا ہوا تھا، زبان سے اقرار نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ آپ کو نہیں پتا یہ محمد کی مار ہے، انہوں نے مجھے مکہ میں کہا تھا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ نبی یہ جملہ کہنے کے بعد تھوک بھی دیتے میں مر جاتا۔ تمہیں نہیں پتا یہ محمد کی وہ ہے، مار ہے، زخم ہے، خدا کی قسم۔ اس نے کہا مجھے جو درد ہو رہا ہے اگر اس کو اہل مکہ پر تقسیم کروں تو سب درد کی وجہ سے مر جائیں۔ نبی کے پھینکے ہوئے ہلکے سے تیر کے زخم میں یہ درد پیدا کرنے والا کون؟ زخم بڑا ہونے سے درد زیادہ نہیں ہوتا، یہ پیدا اللہ کرتا ہے، اور حوصلہ بھی ادھر۔ اچھا یہ زخم برداشت نہیں، اندازہ کرے ذرا، مقابلہ ذرا، تقابل، ادھر ہلکا سا زخم چیخ مار رہا ہے، اور ادھر نیچے گرم ریت، اوپر گرم پتھر، ببول کے کانٹے چبوئے جا رہے، سائڈوں پر آگ جلائی ہے اور بیچ میں مسلسل مار رہے، لیکن احد احد کی آواز آ رہی۔ ہمت دینے والا کون؟ اللہ۔ اچھا، بخاری شریف کی روایت، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قبرستان غرقد میں ہم ایک جنازے میں تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں آپ کو ایک چیز نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جنت اور جہنم میں نہ ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیوں نہ نوشتہ تقدیر پر تکیہ کر لیں؟ تمر کرن دی لوڑ کو نہیں، جس جنت جانا ہے جنت جائے گا، جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، عمل کرتے رہنا ہے، جو جنت والا ہوگا اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دے گا، اور جو جہنمی ہوگا اللہ دوسری طرف اسے
لی جائے گا۔ آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى سے لے کر یہاں تک وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، ان آیات کی آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ عمل کرنا، ہمارے ذمہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ ذمہ دار کا کام کیا ہے؟ ہل چلانا، بیج ڈالنا۔ فصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کم ہے زیادہ ہوتی، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کے اوپر ہے۔ نتیجہ ہمارے ذمہ کوشش ہے، نتیجہ اور بڑے بڑے ولی جو ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نے، بڑے بڑے گناہگار مرتے وقت کلمہ پڑھ کر چلے گئے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کس کا خاتمہ کیسے ہوگا، لیکن اصول یہ ہے جو نیکی پر چلے گا اس کے ساتھ اچھا ہوگا، جو برائی پر چلے گا اس کے ساتھ برا ہوگا۔ ہم اصول کے مطابق جو فطرت ہے اور شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، انجام جانے خدا جانے۔ اللہ ہم سب کو اس کے راستے میں حسب توفیق خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرو، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ مطلب جتنا بھی آپ خوشی سے حسب توفیق دے سکتے ہو صدقہ خیرات کرتے رہو۔ اس کے اندر آتا کے اندر تمام قسم کے صدقات، خیرات، واجبہ اور نافلہ سب شامل ہیں۔ جو واجب ہیں جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح دیگر جو عطیات اور خیرات ہیں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یعنی اتنا بھی دے کر اللہ کے غصے کو کیا کرو؟ ٹھنڈا کرو۔ جمع کرنا مومن کی شان نہیں ہے، اور اللہ ہم سب کو بخل سے، کنجوسی سے اور مال کو جوڑنے سے، ایسے جوڑنے سے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔